الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاعلیٰ ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ بلند و برتر ہے۔ تسبیح کا معنی ہے تنزیہ، اور تنزیہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک کو ان باتوں سے پاک قرار دینا جو اس کی شان کے لائق نہیں، کمزوری اس کی شان کے لائق نہیں، بیماری، عیب، نقص، جہالت، عدم، فنا، اولاد، سہارا، نیند، اونگ وغیرہ وغیرہ، نہ معلوم کتنی ہی چیزیں اور کتنے ہی عوارض ہیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں، ان سب سے اللہ کو پاک قرار دینا یہ تسبیح ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ کبے جن کی کائیں کائیں کی آواز آپ کو آ رہی ہے، اور شام کے وقت چڑیوں کے چہچہانے کی آواز، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے انداز میں۔ سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ بھی، اور خود آسمان اور زمینیں بھی، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح اور حمد اور تعریف بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو۔ کیڑے مکوڑوں کی اپنی زبان ہے، اور چرند پرند کی اپنی زبان ہے، زمین و آسمان کی اپنی زبان ہے، پہاڑوں کی اپنی زبان ہے، ندی نالوں کی اپنی زبان ہے، جس زبان سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر کوئی چیز زبان حال سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور کوئی چیز زبان قال سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کسی کا حال یہ بتلاتا ہے کہ یہ اللہ کی اتباع کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی تحمید کر رہی ہے، اور کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ انہیں دیکھ کر بے ساختہ ہماری زبان سے سبحان اللہ کے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بظاہر تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا
لیکن اپنے نبی کے واسطے سے سب کو حکم دیا کہ تم اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرو جو کہ بلند و برتر ہے. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حکم کے آتے ہی فوراً اس کی تعمیل بھی فرما دی. اللہ نے کہہ دیا کہ تسبیح بیان کرو، اور آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع فرما دی اور امت کو بھی اس کا حکم دے دیا. ابن ماجہ میں حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب وہ آیت کریمہ اتری فسبح باسم ربک العظیم، تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، تم اسے اپنے رکوع میں رکھ لو. چنانچہ ہم نے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا شروع کر دیا. اور جب یہ آیت کریمہ اتری سبح اسم ربک الاعلی، تو آپ نے فرمایا کہ اجعلوها فی سجودکم، اسے تم اپنے سجدوں میں کہا کرو. چنانچہ ہم سجدوں میں سبحان ربی الاعلی کہنے لگے. تو یہ اسی حکم کی تعمیل. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی نام کی تسبیح بیان کرے. نام کی تسبیح یعنی اس کی ذات کی تسبیح. بعض نے یوں کہا اور بعض نے کہا نام ہی مراد ہے. اس کے نام کو بھی ہر عیب اور نقص سے پاک رکھنا ضروری ہے. اس کے لیے کوئی ایسا نام تجویز کرنا جائز نہیں جس نام سے نقص اور عیب کا معاذ اللہ اظہار ہوتا ہو. اور اس کی ذات کی بھی تسبیح اور تنزیہ اور پاکی بیان کرنا ضروری ہے. سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ بلند و برتر ہے. الذی خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی نوک پلک سنواری، پھر اس کو اعتدال سے بنایا، پھر اس کو برابر کیا. جتنی بھی چیزیں اس نے پیدا کی، چاہے وہ فرشتے ہوں، انسان ہوں، چوپائے ہوں، نباتات ہوں، ہر چیز کو بنایا اور بہت اچھے طریقے سے بنایا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور برحق فرمایا کہ کائنات کو جتنا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے اس سے زیادہ خوبصورت بنایا ہی نہیں جا سکتا. تو ہر چیز کو جیسے بنانا چاہیے تھا ویسے ہی بنایا. پہاڑوں کو ایسے ہی بنانا چاہیے تھا، زمین کو یوں ہی بنانا چاہیے تھا، آسمان کو یوں ہی بنانا چاہیے تھا، اور درختوں کو ایسے ہی، اور حیوانوں میں لے لیں بے شمار قسمیں، تو ہر حیوان کو اللہ نے جیسے پیدا کیا ویسے ہی پیدا کرنا چاہیے تھا. ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی. آپ اندازہ کیجئے ہر طرف مور ہی مور ہوتے تو اس کائنات میں کیا حسن تھا. مور ہی مور ہے ہر طرف. یہاں تو جیسے موروں سے حسن ہے اسی طریقے سے ان کبوں سے بھی کائنات کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے. جیسے بلبل کی مترنم آواز وہ اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس کائنات میں حسن پیدا کرتی ہے، اسی طریقے سے کبوں کی یہ بے ڈھنگی سی آواز یہ بھی کائنات میں حسن پیدا کرتی ہے. جیسے اس نے کائنات کو بنایا ایسے ہی کائنات کو ہونا چاہیے تھا. اس نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا. جیسا قد کسی کے لیے مناسب تھا ویسا قد اس کو دیا، جیسی آنکھیں کسی کے لیے مناسب تھی ویسی آنکھیں دی، اور جیسی ٹانگیں کسی کے لیے مناسب تھی ویسی ٹانگیں دی. الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا پھر نوک پلک سنواری اعتدال کے ساتھ بنایا. والذی قدر فہدی، اور وہ اللہ جس نے اندازہ لگایا. قدرہ کا ویسے معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا، تقدیر بھی اسی سے ہے، اور مقدر کرنا بھی اس کا معنی ہے. اور یہ معنی بھی کر سکتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر
اس کی خصوصیات رکھ دی، پھر رہنمائی بھی فرما دی۔ ہر چیز کے اندر خصوصیات رکھ دی، منافع رکھ دیے۔ پٹرول میں کیا منافع ہیں، پانی میں کیا منافع ہیں، لوہے میں کیا منافع ہیں، سونے میں کیا ہیں، چاندی میں کیا ہیں، ہوا میں کیا ہیں، نباتات میں کیا ہیں، جڑی بوٹیاں ہزاروں قسم کی، ان کے اندر کیا منافع ہیں، یہ منافع رکھ دیے۔ اور پھر انسان کی رہنمائی بھی کر دی اس طرف کہ دیکھو اس چیز میں تیرے لیے یہ فائدہ ہے، اس میں یہ فائدہ ہے۔ ایک جڑی بوٹیوں کے جہان کو لے لیں، اتنا وسیع و ریز جہان، اتنی بڑی دنیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی حکیم اور کوئی ڈاکٹر اور کوئی سائنسدان ایسا ہو جسے دنیا بھر کی ساری جڑی بوٹیوں کے بارے میں پوری مہارت حاصل ہو اور سب کی خصوصیات اور سب کے منافع اس کو معلوم ہو۔ بعض اوقات دیکھتے ہیں تو ایک کتاب ہے، ایک جڑی بوٹی کے بارے میں لکھی ہے اور اس میں ساری بیماریوں کے علاج ہیں۔ کبھی کبھی تو مزاج کے طور پر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ حکیم تو ایسے لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے ایک ہی پھل ایسا ہے کہ اسی کے اندر ساری بیماریوں کا علاج ہے، اور ایک ہی پودا ایسا ہے، اور ایک پھول ایسا ہے، اور ایک بوٹی ایسی ہے کہ گویا کہ اس سے ساری بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ جب ایک ایک بوٹی کا یہ حال ہے تو جہاں لاکھوں بوٹیاں ہوں، بے شمار بوٹیاں ایسی ہیں جو پاکستان کے اندر نہیں ہے، ہندوستان میں ہے، بے شمار ایسی ہیں ہندوستان میں نہیں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، بے شمار ایسی ہیں افریقہ میں ہے، بنگلہ دیش میں نہیں ہے، بے شمار ایسی ہیں جو عرب میں ہے، افریقہ میں نہیں ہے، بے شمار ایسی ہیں جو امریکہ میں ہیں، دنیا کے دوسرے خطوں میں نہیں ہے۔ پرندوں کا یہی حال، کیڑے مکوڑوں کا یہی حال، تو ان کے اندر اللہ پاک نے مختلف قسم کے منافع اور مختلف قسم کی خصوصیات رکھ دی، اور پھر انسان کو ان سے نفع اٹھانے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ تو سیکھ اور تو سمجھ لے اور کائنات کو کنٹرول کر لے، میں نے یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، سب تیری خدمت کے لیے اور تجھے نفع پہنچانے کے لیے، اور تو میری عبادت کے لیے اور میری خلافت کے لیے اور دنیا میں میرے حکموں کو جاری کرنے کے لیے۔ اور ایک دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے، توجہ سے سنیے گا، والذی قدر فہدا، ہر چیز کے اندر اس کی خصوصیات رکھ دی، ہر چیز کو اس کی ذمہ داری بتلا دی، اور زندگی گزارنے کے لیے جس قسم کے اعضاء کی اس کو ضرورت تھی وہ اعضاء دے دیے، غذا کی ضرورت تھی وہ غذا بھی اس کو بتا دی، اور زندگی وہ کہاں گزارے گی وہ چیز یہ بھی بتا دیا، کوئی بل اور سوراخ میں، کوئی آشیانے میں، اور کوئی خشکی میں، اور کوئی تری میں، اور پھر نسل کیسے چلے گی، انڈے ہوں گے یا بچے ہوں گے، اور بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، حمل کیسے ٹھہرے گا، اور یہ چیز زندگی کیسے گزارے گی، اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا، یہ پہلے طے فرما دیا، اور طے فرمانے کے بعد ہر چیز کو اپنے مقاصد کی تکمیل کی ہدایت بھی دے دی۔ ہدایت صرف انسان کو نہیں دی، اللہ نے حیوانوں کو بھی ہدایت دی ہے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں کو بھی اللہ پاک نے ہدایت دی، کیسے زندگی گزارنی ہے یہ بتا دیا۔ آپ ایک شہد کی مکھی ہی کو لے لیجئے، ہزاروں سال، بلکہ اگر کہا جائے کہ لاکھوں سال ہو گئے کہ شہد کی مکھی ایک ہی طرح کا چھتا بنا رہی ہے، اللہ نے اس کے ذمہ ایک کام لگا دیا، تم نے شہد بنانا ہے، اور شہد اپنی ضرورت سے زائد بنانا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ شہد یہ مکھی کی غذا بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے،
لیکن اللہ نے اس کو کہہ دیا کہ تمہیں اپنی ضرورت سے زائد بنانا ہے. جتنا وہ بناتی ہے اتنا شہد اس کی ضرورت نہیں ہوتا. بعض مکھیاں وہ بھی ہیں، بڑی مکھیاں خاص طور پر منوں کے حساب سے شہد بناتی ہیں اور کھاتی تو وہ کلو کے حساب سے ہے. ضرورت سے زائد بنا رہی ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ کہتا ہے والذی قدر فہدا، اللہ نے طے کر دیا تھا، پھر اس کو ہدایت بھی دے دی کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. آپ گائے کو دیکھیے، گائے دودھ دیتی ہے، اپنی ضرورت سے زائد دیتی ہے. اس کا بچھڑا کتنا پیتا ہے؟ بیچارہ 1 کلو پیتا ہوگا، لیکن ہم 1 کلو بھی اس کو کہاں پینے دیتے ہیں. ایک چھٹانگ سے زیادہ تو پینے نہیں دیتے، بس اتنا پینے دیتے ہیں کہ دودھ تھنوں میں اتر آئے. جب اتر آئے تو اس بیچارے کو بھوکا ہی رہنے دیتے ہیں اور پھر خود سارا ہضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ضرورت سے زائد دودھ پیدا کر رہی ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے والذی قدر فہدا، اللہ نے پہلے طے کر دیا، پھر اس کو ہدایت دے دی کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، اس طریقے سے کر رہی ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا، عجیب خیال آیا دل میں کہ اکثر یہ چیزیں کائنات میں جو اللہ نے پیدا کی، جو پیداوار کا کام کرتی ہیں انسانوں کے لیے، یہ اپنی ضرورت سے زائد پیداوار عمل میں لاتی ہیں. اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ ان کی پیداوار انسانوں کے اور دوسرے حیوانوں کے کام آتی ہے. لیکن صرف انسان ہی ایسا ہے کہ ایسا بخیل ہے کہ ضرورت سے زائد کماتا ہے لیکن خرچ کرنے کا نام نہیں لیتا، دینے کا نام نہیں لیتا. چاہتا ہے کہ چمٹ جاؤں، خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤں، دوسرا میرے سامنے بھوکا مر جائے لیکن اس کو نوالا نہ دوں. اس کے دل میں ایک تنگی ہے. وگرنہ اس کائنات کی ہر چیز ایسی ہے، اپنی ضرورت سے زائد پیدا کرتی ہے اور پھر دیتی ہے. لے جاؤ، جاؤ تم استعمال کرو. انسان سے زیادہ تو مکھی سخاوت کرتی ہے، گائے اور بھینس سخاوت کرتی ہے. بات جو کرنے لگا تھا کہ ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے کہ شہد کی مکھی ایک خاص قسم کا چھتا بناتی ہے، 6 کونوں والا چھتا. اور اس کے یہ 6 کونے ایسے برابر ہوتے ہیں کہ جدید ترین اور باریک ترین آلات کی مدد سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں سے کسی کونے میں بھی 1000ویں حصے کے برابر بھی فرق نہیں ہوگا. ایسا چھتا. اور چھتا کس سے بناتی ہے؟ کوئی آلہ نہیں، کوئی جیومیٹری کا سامان نہیں، پیمائش کے آلات نہیں، منہ سے اور ہاتھوں سے. اور گارا بھی منہ میں بناتی ہے، کوئی تگاری بھی نہیں. موم کو منہ میں پتلا کرتی ہے اور اسی موم کے ذریعے سے وہ یہ چھتا بناتی ہے. اور اس چھتے میں درجہ حرارت کتابوں میں لکھا ہے کہ 35 سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ طے شدہ بات ہے. باہر کے موسمی حالات کیسے کیوں نہ ہوں، اندر درجہ حرارت، مکھی کو یہ ہدایت ملی ہے کہ 35 درجہ حرارت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ یہ جو قیمتی مشروب اور غذا تم تیار کر رہی ہو اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہے. چنانچہ وہ اپنے پروں سے ہوا دیتی ہے، پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے، دوسرے انتظامات کرتی ہے، لیکن درجہ حرارت کو 35 سینٹی گریڈ سے نہ اوپر جانے دیتی ہے نہ نیچے گرنے دیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ پوچھتا ہے یہ کون کرتا ہے؟ کیا یہ مکھی نے کہیں سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے؟ اور ہونا ہی چاہیے تھا کہ پاکستان کی مکھیاں اور مزاج کی ہوتی، اور ایشیا کی اور مزاج کی، چین کی اور مزاج کی، اور افریقہ کی اور مزاج کی، عرب کی مکھیاں اور مزاج کی. لیکن دنیا بھر کی مکھیوں کے اندر
ایک کا اور اتفاق پایا جاتا ہے، نہیں ایسا ہی چھتا بنانا ہے اور 6 کونوں والا بنانا ہے، اس انداز سے بنانا ہے۔ یہ کون ہے جو ان کو اس پر متفق کیا ہوا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن میں اللہ کہتا ہوں والذی قدر فہدی، میں نے طے کر دیا کہ یوں کرنا ہے، اور پھر میں ہی ایشیا کی مکھیوں کو بھی ہدایت کرتا ہوں اور افریقہ کی مکھیوں کو بھی میں ہی ہدایت کرتا ہوں، میں نے ان کو اس کام میں لگا رکھا ہے۔ اللہ اکبر! اس چھتے میں 80,000 مکھیاں ایک وقت میں رہ سکتی ہیں، اور اندر صحت اور صفائی اور ملاوٹ سے پاک ہونے کا انتظام اتنا ہے کہ 2 محافظ مکھیاں ہمیشہ باہر کے دروازے پر مقرر رہتی ہیں تاکہ کوئی بیرونی مادہ اور باہر کا کیڑا اندر نہ آ جائے، اور اگر بالفرض آ جائے تو جب تک ساری مل کر اس کو باہر نکال نہیں لیتی اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا ہے۔ کوئی ایسی چیز جو خطرناک اور زہریلی ہو اس کو شہد میں لا کر شامل نہیں کرتی ہیں۔ انسان سے کہیں زیادہ صحت اور صفائی کے اصولوں کا لحاظ انسان دھوکہ دینے کے لیے کہتا تو ہے 100% خالص، لیکن 100% خالص ہوتا نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اور اللہ اکبر، انسان کی اخلاقی کمزوری دیکھیے کہ مکھی تو ملاوٹ نہیں ہونے دیتی شہد کے اندر، یہ بدبخت خود شہد کے اندر ملاوٹ کر لیتا ہے۔ اس نے صاف ستھری چیز اس کے حوالے کی تھی، اس نے اس کے اندر ملاوٹ کر دی، پھر وہ شہد کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے۔ عجیب مکھی کے جو نظم و ضبط کے اور اس کی محنت والی زندگی کے جو کام ہیں وہ اگر پڑھے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ شہد کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے، دور دراز کے راستوں میں جاتی ہے، لیکن بھٹکتی نہیں ہے۔ یہ کون ہے جو اس کو منزل تک لے جاتا ہے اور پھر واپس لاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ میں ہوں، والذی قدر فہدی، میں ہدایت دیتا ہوں۔ کسی پھول سے اس کو شہد کا قطرہ مل جاتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ واپس آ کر دوسری مکھیوں کو بتلاتی ہے۔ 2 چیزیں بتلاتی ہے، ایک تو یہ کہ شہد موجود ہے، فلاں جگہ موجود ہے، اس کے لیے خاص قسم کا رقص کرتی ہے جس سے دوسری مکھیاں سمجھ لیتی ہیں کہ اس طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، مشرق کی طرف پھول موجود ہیں جن کے اندر شہد دستیاب ہے۔ ایک تو یہ بتلاتی ہے، دوسرا یہ بھی بتلاتی ہے کہ وہ پھول کتنے فاصلے پر ہے، اس کے لیے اپنے جسم کو خاص طریقے سے حرکت دیتی ہے، وہ حرکت دیکھ کر سمجھ جاتی ہیں کہ فاصلہ کتنا ہے۔ اور تیسرا کام یہ کرتی ہے کہ جس پھول سے خود چوس چکی ہوتی ہے، اس کو خالی کر چکی ہوتی ہے، وہاں خاص قسم کی خوشبو چھڑک کے آ جاتی ہے تاکہ دوسری مکھی آئے تو اس کی محنت ضائع نہ ہو، وہ دوسرے پھولوں کی طرف رخ کرے، اس پھول کی طرف رخ نہ کرے۔ ارے کوئی ہے جو خود یہ سب کام کر سکے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، اگر مکھی کی زندگی پر غور و فکر کرو تو تم جان لو گے کوئی ہے جو قدم قدم پر اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ والذی قدر فہدی واوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ اللہ کہتا ہے میں نے مکھی کی طرف وحی کی، مکھی کو حکم دیا گھروں میں، پہاڑوں میں، درختوں میں چھتے بنا، پھر کیا کر ثم کلی من کل الثمرات، مختلف پھلوں سے شہد حاصل کر، فسلکی سبل ربک ذللا، میں رب تیرے لیے راستوں میں آنا جانا آسان کر دوں گا۔ اللہ اکبر، تو بھولے بٹکے گی نہیں۔ بعض کتابوں میں لکھے واللہ عالم یہ بات کہاں تک صحیح ہے، 40 دن زندگی ہوتی ہے صرف مکھی کی، شہد کی مکھی کی۔ ان 40 دنوں میں زمین سے لے کر چاند تک جتنا سفر ہے اس سے زیادہ ایک مکھی سفر طے کرتی ہے،
اور اس کے لیے قطرہ قطرہ کر کے شہد حاصل کرتی ہے، اور زندگی بھر کتنا؟ ایک مکھی ایک چمچ کے برابر تقریباً وہ شہد اکٹھا کرتی ہے۔ کتنی محنت سے انسانوں کے لیے یہ چیز تیار کر رہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے لیے یہ راستے آسان کر دیے۔ پھر ملکہ ہے، اس کی اتباع ہے، ساری مکھیاں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اس کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا کہ والذی قدر فہدا، جس نے ہر چیز کے لیے ایک فیصلہ کر دیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پھر اس زندگی گزارنے کی اس کو ہدایت بھی دے دی۔ میں ایک اور مثال دوں گا۔ جانور کا آپ نے نام سنا ہوگا، کنگرو، عام طور پر آسٹریلیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ مسلسل مادہ کنگرو جو ہوتی ہے یہ 3 بچے جنتی ہے، اور اس کا بچہ جو جب پیدا ہوتا ہے تو یہ جنین کی حالت میں ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کتاب میں لکھا ہوا کہ مونگ پھلی کے دانے کے برابر ہوتا ہے۔ ابھی اس کی شکل صورت نہیں بنتی، پہلے ہی سے پیدا ہو جاتا ہے، باہر آ کر اس کی شکل و صورت بنتی ہے، اعضاء بنتے ہیں، ماں کی تھیلی میں آ جاتا ہے، یہاں سے دودھ پینا شروع کرتا ہے، اور اس کی تکمیل اور تخلیق کے مراحل طے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ 190 دن اس تھیلی میں رہتا ہے، 190 دن کے بعد تھیلی کے باہر نکلنے کے قابل ہوتا ہے، اور تقریباً 225 دن کے بعد وہ مکمل طور پر تھیلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ابھی یہ تھیلی میں ہوتا ہے کہ دوسرا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر یہ گھاس کھانے کے قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ تیسرا بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ 3 بچے یکے بعد دیگرے پیدا ہوتے ہیں تقریباً 6 مہینے کے فرق سے، اور اتنے مہینوں کے بعد وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ پستان ہوتا ہے، اور الگ الگ پستان کی نپل ہوتی ہے، اور ہر ایک کے دودھ کا معیار الگ الگ ہوتا ہے۔ جو چند دن کا بچہ ہے اس کے دودھ کا معیار اور ہے، جو 6 مہینے کے ہے اس کے دودھ کا معیار اور ہے، جو اس سے بڑا ہے اس کے دودھ کا معیار اور ہے۔ اللہ اکبر! ماں ایک ہے، پستان ایک جگہ پر ہیں، لیکن الگ الگ 3 پستان ہیں، اور اللہ نے تینوں کی عمروں کا لحاظ کرتے ہوئے جیسی غذائیت کی ان کو ضرورت تھی اس کے مطابق دودھ کا معیار برقرار رکھا۔ اللہ کہتا ہے کون ہے جو یہ کرتا ہے؟ کوئی ہے ڈاکٹر جو کنگرو مادہ کے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہو اور دودھ کی کوالٹی کو اور اس کی غذائیت کو کنٹرول کر رہا ہو؟ اللہ کہتا ہے نہیں، میں ہوں، والذی قدر فہدا، میں نے طے کیا کہ اس نے کیسے بچے پیدا کرنے ہیں، اور پھر میں نے ہی اس کو ہدایت دے دی کہ تم نے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، اور کون سا دودھ کس بچے نے پینا ہے۔ حالت یہ ہے کہ ایک بچہ دوسرے بھائی کے پستان پر منہ نہیں مارتا ہے، اس لیے کہ وہ دودھ جو ہے وہ اس کی حالت کے موافق نہیں، وہ اس سے زیادہ طاقت والا ہے یا اس سے کمزور تر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے طے کیا اور میں ہی ہدایت دیتا ہوں۔ میں ایک تیسری مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مگرمچھ آپ جانتے کتنا خوفناک جانور ہے، اس کے نام ہی سے خوف آتا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مگرمچھ مادہ جو ہوتی ہے وہ انڈے دیتی ہے۔ وہ انڈے ایسی جگہ رکھتی ہے جہاں درجہ حرارت 30 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتی ہے، ریت کے اندر کھڈا بناتی ہے، پانی لاتی ہے، مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرتی ہے تاکہ درجہ حرارت 30 سے بڑھ نہ جائے۔ جب اس کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بچے رہتے کہاں ہیں؟ اس کے بچے اس کے منہ کے اندر بنی ہوئی جبڑوں کے درمیان، دانتوں کے درمیان ایک تھیلی ہوتی ہے، جس تھیلی میں مگرمچھ مادہ کے بچے رہتے ہیں۔
6 بچے بیک وقت اس میں رہ سکتے ہیں۔ وہ مگرمچھ جو ایک بوٹی کے لیے بھوکی مرتی ہے، اللہ نے اس کے جبڑوں میں بالکل دانتوں کے درمیان، میں نے کتاب میں تصویر دیکھی اس تھیلی کی تو دنگ رہ گیا کہ ایک طرف دونوں طرف خوفناک دانت اور ان کے ساتھ ہی بنی ہوئی تھیلی جن کے اندر اس کے بچے رہتے ہیں۔ یہ کون ہے جو اس مادہ مگرمچھ کو روک لیتے ہیں، بھوکی کو جو ایک ایک بوٹی کے لیے بھوکی ہے کہ تم نے ان بچوں کو کھانا نہیں، ان کی پرورش کرنی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میں کرتا ہوں۔ والذی قدر فہدا، میں نے طے کر دیا، پھر میں اس کو ہدایت بھی دیتا ہوں کہ تم نے یوں کرنا ہے۔ میں ایک عجیب ترین مثال بتلاتا ہوں آپ کو اللہ کی ہدایت کی۔ کوئل آپ نے دیکھی بھی ہوگی، نام بھی سنا ہوگا، لیکن یہ بہت کم جانتے ہوں گے کہ یہ جب انڈے دیتی ہے تو اپنے انڈوں سے خود بچے نہیں نکالتی، اور ایک موسم میں تقریباً یہ 20 انڈے دیتی ہے۔ یہ انڈے دینے کے لیے ایسے وقت اور موسم کا انتخاب کرتی ہے جب اس کے سائز کا کوئی دوسرا پرندہ انڈے دے رہا ہو تو اس کی جاسوسی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ انڈے دیتا ہے تو یہ اپنے انڈوں میں سے ایک انڈا اٹھا کر اس کے انڈوں میں رکھ آتی ہے اور ایک انڈا اس کے انڈوں میں سے نیچے گرا دیتی ہے تاکہ اسے شک نہ ہو جائے۔ یوں اس کے 20 انڈے مختلف گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں اور تقریباً 12 دن کے بعد بچے نکلتے ہیں، اور جب انڈوں سے بچے نکلتے ہیں اس کے تو آپ یہ سن کر دنگ ہوں گے کہ اس کے بچے انڈوں سے نکلنے کے بعد پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ دوسرے جانور کے پرندے کے جو انڈے وہاں پڑے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر گھونسلے سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ چنانچہ دوسرا پرندہ کوئل کے بچوں کی پرورش کرتا ہے، اور حیرانگی اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہ چلنے پھرنے کے اڑنے کے قابل ہوتے ہیں 6 ہفتوں کے بعد، تو بعض اوقات اپنی پرورش کرنے والے پرندوں سے یعنی اپنے ان نقلی ماں باپ سے ان کا قد کاٹ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کون ہے جو کوئل کو یہ ساری باتیں سکھاتا ہے؟ تم نے اپنے انڈوں سے کیسے بچے نکلوانے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہ ساری ترکیب اس کو سکھائی ہے۔ والذی قدر فہدا، جس نے طے کر دیا اور پھر اس نے ہدایت دے دی۔ میں آخری ایک مثال دوں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پرندے ترک وطن کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ترک وطن کا حال یہ ہے کہ روس سے پرندے ترک وطن کر کے پاکستان آ جاتے ہیں، ہندوستان سے ترک وطن کر کے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، اس میں شمال سے ہجرت کرتے ہیں تو جنوب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں۔ اب یہ کون ہے جو ان کو بتلاتا ہے کہ یہ وقت ترک وطن کا ہے، یہ ہجرت کے لیے مناسب وقت ہے، اس سمت میں ہجرت کرنا ہے، اس سمت میں جانا ہے، فلاں جگہ پڑاؤ کرنا ہے، فلاں جگہ بسیرا کرنا ہے، اور پھر جب موسم کی تلخیاں ختم ہوتی ہیں تو واپس آتے ہیں تو اپنے اسی آشیانے میں واپس آ جاتے ہیں جسے چھوڑ کر گئے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کون ہے جو ان کی یہ رہنمائی کرتے ہیں، ان کے لیے وقت کا انتخاب کرتے ہیں، اڑنے کی طاقت دیتے ہیں، سمت کا صحیح تعین کرتے ہیں اور ان کو صحیح علاقے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں اور میں ان کو یہ صلاحیت دیتا ہوں۔ والذی قدر فہدا، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا تھا میری تسبیح بیان کرو، اور جب انسان اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو خدا کی قسم اگر اس کے اندر کفر اور شرک کی غلاظت بھری ہوئی نہ ہو تو بے ساختہ اس کی کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد اس کی زبان سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جو کہ بلند و برتر ہے، جس نے پیدا کیا پھر نوک پلک سنواری۔ والذی قدر فہدا، اور وہ جس نے ہر چیز میں اس کی خصوصیات رکھ دی پھر اس کو رہنمائی فرمائی۔
والذی اخرج المرعى، اور وہ جی مائل کر دیا. جیسے نباتات کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے اور بیچ میں جوانی ہے، یوں ہی انسان کا بھی حال ہے. ایک ابتدا ہے، پھر جوانی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اور انتہا اس کی موت ہے. جیسے نباتات آخر میں بھس بن جاتی ہے، پاؤں تلے روندی جاتی ہے، یہ بھی مٹی تلے دبا دیا جائے گا اور ہڈیاں بن کر ریزہ ریزہ، ہڈیاں اس کی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے. کائنات میں اپنی قدرت بتانے کے بعد اب اللہ قرآن کا ذکر فرما رہے ہیں. جب وحی نازل ہوتی تو ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا اشتیاق بہت ہوتا تھا، وحی کے آنے کا انتظار بہت ہوتا تھا. وہ دکھ کی گھڑیاں تھیں، مخالفت کا وقت تھا، دشمن تھے ہر طرف، دل دکھانے والے، گالیاں دینے والے، مارنے پیٹنے والے. آپ کو نہیں تھے، آپ کے ساتھیوں کو مارنے پیٹنے والے. تو اس لیے تسلی ملتی تھی تو اس وقت جب جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے. اللہ اکبر، گویا کہ دوست کا پیغام آتا تھا دوست کی طرف، اس وقت دل کو تسلی ملتی تھی. تو آپ کو بڑا اشتیاق اور بڑا انتظار رہتا تھا جبرائیل کی آمد کا. اور بعض اوقات آپ فرمایا بھی کرتے تھے، جبرائیل تم جلدی کیوں نہیں آتے؟ جبرائیل کہتے، میں خود نہیں آتا ہوں، مجھے تو جب بھیجا جاتا ہے تب ہی آیا کرتا ہوں. پھر جب وہ وحی لے کر آتے تو ایک تو شوق وحی کا، اور دوسرا یہ اندیشہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کی زبان سے وحی کی آیات اور الفاظ سن کر جلدی جلدی ان کو دہرانے کی کوشش کرتے تاکہ یاد ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ دوسری جگہ آتا ہے سورہ قیامہ میں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، آپ پریشان نہ ہوں، اتنی جلدی نہ کیجئے، اس قرآن کو جمع کرنا بھی میری ذمہ داری ہے، آپ کے سینے میں بھی محفوظ کرنا میری ذمہ داری ہے، اور پڑھانا بھی میری ذمہ داری ہے، اور دنیا میں چلانا بھی میری ذمہ داری ہے، آپ پریشان نہ ہوں. چنانچہ یہاں پر بھی فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے. چنانچہ بغیر کسی کتاب کے ہمارے آقا نے قرآن پڑھا. ظاہر ہے کہ اس وقت قرآن کتابی شکل میں تو نہ تھا، لکھا ہوا تو نہ تھا. آپ نے بغیر کسی استاد کے اور بغیر کسی کتاب کے قرآن پڑھا، اور اللہ نے آپ کے سینے میں قرآن پورے کا پورا محفوظ کر دیا. اور سینے میں قرآن کا محفوظ ہو جانا یہ بھی قرآن کریم کا ایک عظیم معجزہ ہے. نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا، بلکہ اللہ نے دنیا کے اربوں انسانوں کے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیا. جن سینوں میں قرآن محفوظ ہے مبارک ہو ان کو اگر وہ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں کہ ان کا سینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. اللہ اکبر، حضور کے سینے میں بھی قرآن محفوظ تھا. مبارک ہے وہ حافظ، وہ با عمل حافظ کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اور اس کو قرآن کی عظمت کی قدر بھی ہے. اور امت میں ایسے ایسے حفاظ کہ جن کو پورے قرآن کا ایک لفظ تک بھولتا نہیں ہے. الف لام میم سے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ جائے تو کہیں اٹکن نہ آئے، ایسے ایسے حفاظ موجود. یہ قرآن کا معجزہ ہے. آپ نے ایسے حافظ تو بے شمار سنے اور دیکھے کہ جن کو الحمد سے لے کر والناس تک قرآن یاد ہے. میں نے کئی ایسے حافظ دیکھے اور خود ان کا امتحان لیا جن کو الحمد سے لے کر والناس تک بھی پورا قرآن یاد، اور والناس سے لے کر الحمد تک الٹا بھی پورا قرآن کریم یاد. اللہ اکبر، یہ قرآن کریم کا اعجاز.
پچھلے دنوں ہمارے سامنے ایک چھوٹے سے بچے نے اس طریقے سے اپنے حفظ قرآن میں پختگی کا مظاہرہ کیا، تو الحمد سے لے کر والناس تک یوں اس طرح جہاں سے بھی سن لیا اس نے سنایا، اور پھر یہ کہ ہر آیت کا پہلا لفظ سناؤ تو شروع سے آخر تک اس کو یہ بھی اس طریقے سے بھی یاد کہ ہر آیت کا صرف پہلا لفظ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر الٹا بھی من الجنتی والناس، پھر اس سے پہلی آیت، پھر اس سے پہلی آیت، اور اسی طریقے سے الٹا کہ آخر سے یہ بتانا شروع کرے کہ قرآن کریم کی آخری آیت کا پہلا حرف یہ ہے، پھر آخر سے پہلی آیت کا حرف یہ ہے، اور یوں الحمد تک جہاں سے بھی سن لے اس کو سارے کا سارا یاد کہ ہر آیت کا الٹے رخ پر بھی بتا سکتا ہے کہ پہلا لفظ کون سا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ خدا کی قسم، دنیا میں نہ تورات کے حافظ ہیں نہ انجیل کے حافظ ہیں۔ جن ملکوں میں تورات کے ماننے والے رہتے ہیں، انجیل کے ماننے والے رہتے ہیں، ان ملکوں میں بھی تورات اور انجیل کے حافظ تو نہیں ملیں گے، قرآن کریم کے حافظ ضرور ملیں گے۔ قرآن کریم کی سچائی کے تو بے شمار پہلو ہیں، کاش دنیا کے متعصب لوگ وہ اسی پہلو کو لے لے، حفظ قرآن کا پہلو تو یہ اتنا بڑا پہلو ہے، اعجاز کا اور صداقت کا پہلو، کہ غیر متعصب انسان کے قرآن پر ایمان لانے کے لیے یہی پہلو کافی ہے کہ اللہ نے اس کتاب کے اندر یہ برکت رکھی ہے کہ یہ سینے میں محفوظ ہو سکتی ہے۔ سنقرئک فلا تنسا، قرآن کا سب سے پہلا حافظ ہمارا آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ جو وقتی احکام اللہ پاک منسوخ کرنا چاہے وہ تو منسوخ ہو جائیں گے، باقی میرا کلام آپ کے سینے میں محفوظ رہے گا اور سینے سے جائے گا نہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ انہ یعلم الجہر وما یخفا، بے شک اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور مخفی کو بھی جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور اے میرے نبی ہم آپ کو توفیق دے دیں گے آسان شریعت پر عمل کرنے کی، ہم توفیق دے دیں گے، ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے شریعت پر چلنا۔ دو باتیں جان لیجیے، پہلی بات تو یہ کہ یسرا یہاں پر شریعت کو کہا ہے، یہ شریعت آسان شریعت ہے۔ جو اس شریعت کو مشکل شریعت کہتے ہیں شیطان نے ان پر قبضہ جما رکھا ہے، شیطان کے تصرف میں ہے۔ نہ صرف یہ کہ شریعت آسان ہے بلکہ شریعت پر چلنے والے کی زندگی پوری کی پوری آسان زندگی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، زندگی میں بڑی آسانیاں آ جاتی ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں۔ جو واقعی شریعت پر چلتا ہے اس کی گھر کی زندگی آسان، اس کی تجارت کی زندگی آسان، اس کی شادی بیاہ کی زندگی آسان، معاشرتی زندگی آسان، تجارتی زندگی آسان، آسانیاں ہی آسانیاں جو شریعت پر چلتا ہے۔ اور یہ شریعت آسان شریعت ہے۔ اللہ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا تو اس لیے نہیں کہ تنگی کر دے، بندوں کو تنگ کرے، نہیں، اللہ کہتا میں نے اس لیے حکم دیا تاکہ تیرے لیے آسانیاں ہوں۔ ہاں، اور نماز میں کتنی آسانیاں پیدا کر دی، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیجئے، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر پڑھ لیجئے، مسجد میں نہیں آ سکتے، گھر میں پڑھ لیجئے، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر کے پڑھ لیجئے، سفر میں گئے، قصر ہو گئی، 2 رکعتیں ہو گئی۔ اللہ آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، مشکلات پیدا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم حیوانوں جیسی زندگی گزاریں، انہیں واقعی شریعت پر چلنے میں کچھ مشکلات محسوس ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو انسانوں کی طرح زندگی گزارنا یہ بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے، وہ کتوں جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بھیڑیوں جیسی زندگی،
نہ حلال کا فرق، نہ حرام کا فرق، نہ جائز کا فرق، نہ ناجائز کا فرق. جہاں یہ باتیں آتی ہیں، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، تو کہتے ہیں بڑی مشکلات ہیں. اللہ اکبر. ہر ملک کے اندر قوانین ہیں، ٹریفک کے قوانین ہیں، تجارت کے قوانین ہیں، داخلہ کے قوانین ہیں، خارجہ کے قوانین ہیں، ایک ایک دفتر کے قوانین ہیں. ان کا لحاظ کرتے ہیں تو کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتی، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کے قوانین آتے تو کہتے بڑے مشکل قوانین ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو شریعت پر چلنا چاہے اللہ اس کے لیے چلنا آسان کر دیتا ہے. جو چلنا چاہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو چلنا چاہتے ہیں، ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کے لیے پہنچنا آسان کر دیتے ہیں. ایک راستہ نہیں، ان کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں. اور جو ہم تک آنا ہی نہیں چاہتا، شریعت پر چلنا ہی نہیں چاہتا، تو اس کے لیے واقعی شریعت بڑی مشکل. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو توفیق دے دیں گے آسان شریعت پر عمل کرنے کی. فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آپ نصیحت کر دیجئے اگر نصیحت فائدہ دے. دو معنی کیے گئے ہیں. آپ نصیحت کر دیجئے اگر نصیحت فائدہ دے. ایک معنی تو یہ، بعض حضرات نے کہا کہ نصیحت ایسی جگہ کی جائے جہاں واقعی نصیحت کا کچھ فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے. نہ اہل کے پاس علم کی بات کو ضائع نہ کیا جائے. ایسے شخص کے سامنے دین کی بات رکھی جائے جس کے اندر واقعی کچھ طلب ہو. بعض لوگ ان کو دیکھنے سے محسوس ہو جاتا ہے جیسے ان کو شریعت کی بات سے وحشت ہوتی ہے. وہ شریعت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شریعت کی بات کرنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا چاہتا ہے، تو ان کے چہروں پر بل پڑ جاتے ہیں. ہائے اللہ، اور کہلاتے ہیں مسلمان. اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ تُبْصِرُونَ. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے لوگ بھی کہ وہ دیکھ لیتے ہیں یہ نیکی کی بات کرنے والا، کتاب سنت کی بات کرنے والا ہے، فوراً ان کے چہروں پر بل پڑ جائے. ہم یہ بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، میں اس قسم کے ذہن کا نہیں ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے جان چھڑائیں گے. تو ایسے سے بات نہ ہی کی جائے. دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ عربی کا انداز یہ ہے کہ جہاں پر یوں آتا ہے آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے، تو مطلب یہ کہ نصیحت فائدہ دے یا نہ دے، آپ کا کام ہے نصیحت کر دینا. آپ کر دیجئے. آپ کا کام تو میری بات کو، میرے پیغام کو پہنچا دینا ہے، دل میں اتارنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ پہنچا دیجئے. فَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت وہی قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ نصیحت قبول کرے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے گریز کرے گا وہ جو بڑا بدبخت ہوگا. اللہ ہمیں ان میں سے بنانا جو تجھ سے ڈرنے والے ہیں، ان میں سے نہ بنانا جو بڑے بدبخت ہیں اور نصیحت کی بات سے گریز کرتے ہیں، قرآن سننے سے گریز کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے گریز کرتے ہیں. الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ بدبخت جو بڑی آگ میں جلے گا. نار الکبریٰ، نار کبریٰ بڑی آگ. دنیا کی آگ نار صغریٰ ہے، چھوٹی آگ. آخرت کی آگ نار کبریٰ ہے، بڑی آگ. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی آگ یہ آخرت کی آگ کا 70واں جز ہے، 70 جزوں میں سے ایک جز ہے یہ دنیا کی آگ. تو فرمایا کہ یہ اس میں جلے گا.
ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ تو اس آگ میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ اللہ اکبر، مرنا چاہے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ سورہ فاطر میں فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، اس میں مر نہیں سکیں گے، چاہیں گے مرنا لیکن مر نہیں سکیں گے، اور نہ ہی عذاب میں کوئی تخفیف اور آسانی کی جائے گی۔ نہ موت ہوگی اور نہ زندگی، جو زندگی ہے وہ ایسی کہ موت سے بدتر۔ قد افلح من تزکا، اللہ اکبر، اللہ جہاں بدبختوں کا ذکر کرتا ہے تو وہاں اللہ نیک بختوں کا بھی ذکر کرتا ہے، جہاں جہنم کا ذکر کرتے ہیں وہاں جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بندے میری پکڑ دھکڑ کی باتیں سن کر مایوس ہی ہو جائے۔ ایسا نہیں اللہ چاہتا، اللہ امید کا دروازہ بھی کھولتے ہیں، تو اس لیے ساتھ ہی ان کا بھی ذکر کر دیا۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، کفر سے پاک، شرک سے پاک، منافقت سے پاک، روحانی بیماریوں سے پاک، مال مرتبے کی محبت سے پاک، ایسی محبت جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں رکاوٹ بن گئے، اس محبت سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا نام نامی اس میں گرامی آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ